رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اللہ تعالیٰ دے ذکر دے حوالے دے نال چند معروضات گزارشات تساں دوست احباب دے سامنے رکھنا چاہنا اللہ تعالیٰ دی حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین من صحیح معنی دی اندر حق اور سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین سنا کے ادی اتے کما حق عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دا ذکر بہت بڑی چیز ہے جتھے اللہ رب العالمین دا ذکر کیتا جاندہ ہے اوتھے اللہ رب العالمین دے ملائکہ انہاں دا نزول ہوندہ ہے اور جس جگہ تے اللہ رب العالمین دا ذکر ہوندہ ہے او جگہ خیر و برکت والیاں بن جاندیاں نے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنا ذکر کرن دی وجہ نال اپنے بندیاں نو بڑیاں بڑیاں آزمائش تو بچا لیندے
ذکر دیاں کئی ایک اقسام نے، تسبیحات پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین دا ذکر ہے، نماز ادا کرنا اللہ رب العالمین دے سامنے جھکنا یہ بھی اللہ رب العالمین دا ذکر ہے، خطبہ جمعہ سننا، نماز جمعہ ادا کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین دا ذکر ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ فرماتے نے اے جڑا قرآن اے میرا با برکت ذکر ہے، مبارک ذکر ہے، جنوں میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، مکے دے کافر نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے تے آگے آندے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، اے ذکر اے قرآن جس آدمی تے نازل ہویا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، معاذ اللہ انک لمجنون، اے محمد دیوانہ ہے۔ اس آیت دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن نو ذکر کیا ہے، مشرکین مکہ نے قرآن نو ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العالمین فرماندے نے اس قرآن نو نازل کرن والے بھی اسیاں اور اس قرآن دیاں حفاظاں کرن والے بھی اسیاں۔ تو قرآن دیاں اے جڑیاں میں 3 آیات تلاوت کیتیاں نے، ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نو ذکر کیا ہے، اور نماز نو بھی اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ جی اننی انا اللہ، میں تواڈا رب ہاں، میں تواڈا اللہ ہاں، لا الہ الا انا، اے میرے نبی موسیٰ جی میرے علاوہ تواڈا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے علاوہ تواڈا کوئی حاجت روا نہیں، میرے علاوہ تواڈا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، لا الہ الا انا فاعبدنی، اے میرے نبی موسیٰ جی تسی میری ہی عبادت کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا میرے ذکر واسطے نماز ادا کرنی ہے۔ اس مقام تے بھی اللہ رب العالمین نے نماز نو ذکر کیا ہے،
اور قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سونیا اس کتاب دیاں تلاوتاں کرو جیڑی کتاب میں تواڈے اُتے وحی دی شکل دی اندر نازل کیتی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، سونیا نماز نو قائم کرو، نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے نماز بے حیائی برے کاماں تو روک دیے، ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے نماز بہت بڑا ذکر ہے۔ اس مقام تے بھی اللہ رب العالمین نے نماز نو ذکر کیا ہے، اور نماز جمعہ دے بارے دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے ایمان والیو، اپنے آپ مسلمان کہلانے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والیو، جدو جمعہ والے دن تانوں مسجد کی طرف بلایا جائے، نماز جمعہ واسطے بلایا جائے، خطبے واسطے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والیو، اللہ دے ذکر دی طرف آ جاؤ، نماز جمعہ ادا کرن واسطے آ جاؤ، خطبہ سنن واسطے آ جاؤ، اپنی مصروفیت کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس مقام تھی بھی اللہ رب العالمین نے نماز جمعہ نو خطبہ نو اپنا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کثرت نال ایماندار لوگاں نو حکم فرمایا ہے، اے میرے بندیو میرا کثرت نال ذکر کرو، مینوں کثرت نال یاد کرو۔ نبی علیہ السلام دی سنت ہے اللہ رب العالمین دا ذکر کرنا، دیگر انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے اللہ رب العالمین دا کثرت دے نال ذکر کرنا۔ قرآن پاک دی اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والیو، اللہ رب العالمین دا ذکر کثرت نال کرو، اللہ رب العالمین بہت زیادہ یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے صبح شام میری تسبیحات کرو، صبح شام میرا ذکر کرو۔ نبی پاک علیہ السلام تھے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندیو تسی میرا ذکر کرو، اے میرے بندیو تسی مینوں یاد کرو۔ أَذْكُرْكُمْ، میں تانوں یاد کراں گا۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندیو تسی میرا شکریہ ادا کرو اور میری نافرمانیاں نہ کرو۔ اور قرآن پاک دی اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں دی نشانیاں بیان کیتیاں نے، جیڑے اللہ دے بندے اللہ نو یاد کردے نے۔ اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے، جڑا میرا ذکر کرن والے نے، بیٹھ دے نے تے پھر بھی میرا ذکر کر دے نے، قیام دی حالت دی اندر ہوندے نے تے پھر بھی میرا ذکر کر دے نے، اپنے بستریاں تے لیٹے ہوندے نے تے کروٹاں جدو بدل دے نے میرے بندے ادو بھی میرا ذکر کر دے نے۔ اور قرآن پاک دی اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے بندے کثرت نال میرا ذکر کر دے نے اور جیڑیاں عورتاں میرا کثرت نال ذکر کر دیاں نے، اللہ فرماندے نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے انہاں بندیاں واسے، انہاں عورتاں واسے جیڑے میرا ذکر کثرت نال کر دینے، انہاں واسے میں اپنی مغفرت تیار کیتی ہے، اپنی بخشش تیار کیتی ہے، اور انہاں واسے میں اجر عظیم تیار کیتا ہے، اپنیاں جنتاں میں انہاں دے نام الاٹ کر دیتیاں نے۔ قرآن پاک دے اندر اور ایک مقام تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان والے نے، جنہ کلمہ پڑھیا ہے، جنہ توحید و رسالت دا اقرار کیتا ہے، اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ انہاں دے دلاں نوں اطمینان ملتا ہے، انہاں دے دلاں نوں راحت ملتی ہے، انہاں دے دلاں نوں سکون
سکون ملدا ہے تے میرے ذکر دے نال ملدا ہے۔ میرے بھائیو مالو دولت دے نال سکون نہیں جے ملدا، مال دی کثرت دے نال بندے نو سکون نہیں ملدا۔ اگر اللہ رب العالمین دا ذکر نہیں، بندے نو کوئی سکون نہیں، بندے نو کوئی راحت نہیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے، نبی پاک علیہ السلام دے بارے فرمان دیا نے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہندیاں نے نبی پاک علیہ السلام ہر حال دے اندر اللہ دا ذکر کر دے، ہر حال دے اندر اللہ نو یاد کر دے۔ میرے بھائیو جدوں اللہ دے گھر دے اندر رہو پھر بھی اللہ نو یاد کرو، جدوں اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوو پھر بھی اللہ نو یاد کرو، جدوں دکانداری کرو پھر بھی اللہ رب العالمین نو یاد کرو، جدوں سفر دے اندر تسی ہوو ادوں بھی اللہ رب العالمین نو یاد کرو، جدوں چل دے پھر دے ہوو ہر حال دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر کرو۔ چاہندے ہو کہ اللہ رب العالمین ساڈے کاروبار دے اندر برکت کر دے، اللہ دا ذکر کرو۔ چاہندے ہو کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین سانو اپنی جنت مہمان بنا دے وے، اللہ رب العالمین دا ذکر کرو۔ چاہندے ہو کہ اللہ رب العالمین ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ رب العالمین دا کثرت دے نال ذکر کرو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والو، اللہ رب العالمین نو زیادہ تو زیادہ یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح و شام اللہ دی تسبیحات کرو۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو ارشاد فرما دینے، اے میرے صحابہ کیا میں تانوں ایک ایسا ذکر نہ دسا جڑا سارے اذکار نالوں بڑھ کے وے؟ کیا میں ایسا ایک تانوں پاکیزہ ذکر نہ دسا جڑا اللہ رب العالمین دی ہاں بہت مقام والا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ کیا میں تانوں ایک ایسا ذکر نہ دسا جڑا درجات دے اعتبار نال بہت بڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ کیا میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دساں جڑا اللہ رب العالمین دے ہاں سونا چاندی خرچ کرن نالوں بھی بہتر ہے، اور اس چیز نالوں بھی بہتر ہے کہ تسی کفار دے نال جہاد کرو، تسی انہاں نو قتل کرو، وہ تانوں قتل کرن۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے، اللہ دے نبی دی کیوں نہیں ایسا عمل دسو؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، ذکر اللہ۔ اے میرے صحابہ
او عمل اللہ دا ذکر ہے۔ سونا چاندی خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے، اللہ دے رستے دے اندر لڑنا جہاد بہت بڑا عمل ہے، اور اینا عملہ سارے نالوں بڑھ کے اللہ دا ذکر ہے، اللہ نو یاد کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس جگہ تے اللہ رب العالمین دا ذکر کیتا جاندا ہے، جس جگہ تے اللہ دے بندے اللہ نو بیٹھ کے یاد کر دینے، درس و تدریس دا کام ہو رہا ہے یا واعظ و نصیحت دا کام ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس مجلس نو اللہ دے فرشتے اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے، اور اللہ رب العالمین دی رحمت اس مجلس نو ڈانپ لیندی ہے، اور اللہ رب العالمین اس مجلس دا ذکر اپنے معزز فرشتیاں دے اندر کر دینے۔ جس جگہ تے اللہ رب العالمین دا ذکر ہوندا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے فرشتے زمین تے پھیل جاندے نے، ایسی مجلس نو تلاش کر دینے جس جگہ تے اللہ رب العالمین دا ذکر ہوندا ہے، ایسے لوگاں نو تلاش کردے کردے تلاش کر لیندے نے، ایک دوسرے نو کہندے نے آؤ جیڑا تہاڈا مقصد سی او حل ہو گیا ہے، تسی ایسے لوگاں نو تلاش کرنا چاہندے ہو جتھے اللہ رب العالمین دا ذکر ہوندا ہے، جدوں انہاں نو اہل ذکر والی مجلس مل جاندی ہے، اے اللہ دے ملائکہ اس مجلس دے اندر آ جاندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مجلس تے اپنے رحمت دے پراں دا سایہ کر دیندے نے، زمین تو لا کے آسمان تک ایسی مجلس تے اپنے پراں دا سایہ کر دیندے نے جس مجلس دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر ہوندا ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اس دن نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، کوئی کسی نو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 7 قسم دے لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین انہاں 7 سانوں بھی شامل فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے انہاں 7 ایک آدمی ہووے جڑا علیحدہ ہو کے الگ تھلگ ہو کے تنہا ہو کے اللہ رب العالمین نو یاد کردا ہے، انہوں قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والےو اللہ رب العالمین کثرت دے نال یاد کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دا ذکر کردا ہے او دی مثال زندہ آدمی دی طرح، اور جیڑا اللہ رب العالمین نو یاد نہیں کردا، اللہ دا ذکر نہیں کردا، اللہ دے سامنے جھکدا نہیں، نماز نہیں پڑھدا، قرآن پاک دی تلاوت نہیں
نہیں کردا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی مثال مردہ دی طرح، او چلتا پھرتا ہی فرمایا مردہ ہے۔ اللہ رب العالمین سانو اپنا ذکر کرن والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر کیتا جاندا ہے او گھر زندہ آدمی دے گھر دی طرح ہے، یعنی اس گھر دے اندر زندہ لوگ رہ رہے نے۔ اور جس گھر دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر نہیں کیتا جاندا، قرآن پاک نہیں پڑھیا جاندا، اللہ دی یاد اللہ دی عبادت نہیں کیتی جاندی، نماز نہیں پڑھی جاندی، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا او گھر مردیاں دا گھر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے گھر نو مردیاں دا گھر گیا ہے، قبرستان کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو آدمیوں، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھران دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر کرو، اپنے گھران دے اندر اللہ رب العالمین نو یاد کرو، اپنے گھران دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کرو۔ آپ فرماندے نے جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کیتی جاتی ہے اس گھر دے اندر شیاطین دوڑ جاندے نے۔ تو پتہ چلیا کہ گھروں کے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر کرنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک دی تلاوت کرنی چاہیے، دیگر تسبیحات کرنی چاہیے۔ اور جس گھر دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر نہیں ہوندا اس گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے فتنہ فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دے ذکر دے اندر بہت بڑیاں برکات نے، جیڑا اللہ رب العالمین دا کثرت دے نال ذکر کردا ہے ایسے آدمی نو اللہ رب العالمین بڑیاں بڑیاں آزمائشاں تو محفوظ کر لیندے نے، بچا لیندے نے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کردا ہے، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک دی تلاوت نہیں کردا، اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی او دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رب العالمین فرماندے نے کل قیامت والے دن ایسے بندے نو اسی او دی قبر دی اندروں نبینا کر کے اٹھاواں گے، ایسے بندے دیاں نظراں نو اسی ختم کر دیاں گے جیڑا میرے سامنے جھکدا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرتا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جب تک اللہ دے بندے دی زبان اللہ دے ذکر دے نال تر رہندی ہے اس وقت تک اللہ دی مدد او دے شامل ہار رہندی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے دی مدد کردے نے جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دا ذکر کردا ہے۔ اج وجہ کی ہے گھر گھر دے اندر پریشانیاں نے، گھر گھر دے اندر تکالیف نے،
گھر گھر دے اندر پریشانیاں نے، دکھ نے، اے دی وجہ یہی ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قرآن دے اتے عمل کرن دی وجہ نال اللہ رب العالمین کئیاں قوماں نو بلندیاں عطا کر دیندے نے، عزتاں عطا کر دیندے نے، مقام عطا کر دیندے نے، اور جیڑا اس قرآن تے عمل نہیں کردا، اس ذکر نو پڑھدا نہیں، اے دیاں تلاوتاں نہیں کردا، اے دے تے عمل نہیں کردا، اللہ رب العالمین ایسے لوگاں نو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیندے نے۔ اج دیکھو جدو رمضان المبارک سال بعد آندا ہے، ہر بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ جاندا ہے، جڑا 11 مہینے اللہ دے گھر دے اندر داخل نہیں ہویا وہ بھی آ جاندا ہے۔ قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کیتی جاندی ہے، روزے رکھے جاندے نے، دیگر ذکر و اذکار کیتے جاندے نے۔ جو رمضان گزردا ہے پھر وہی لوگاں دی حالت ہو جاندی ہے، اللہ دے ذکر دے کولو دور ہو جاندے نے، نماز دے کولو دور ہو جاندے نے، اللہ دے قرآن دی تلاوت دے کولو دور ہو جاندے نے۔ جس گھر دے اندر اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں ہوندیاں اس گھر دے اندر شیاطین گھر بنا لیندے نے۔ جس گھر دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر نہیں ہوندا ایسا گھر بربادی دی طرف جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو کثرت دے نال میں اللہ رب العالمین یاد کرو۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ 100 دفعہ اے دعا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اے دعا 100 مرتبہ دن بھر دے اندر پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو 10 غلام آزاد کرن دے برابر اجر و ثواب عطا کر دیندے۔ کتنا بہت بڑا اجر ہے۔ اے چل دے پھر دے اس ذکر نو پڑھو، یاد کرو اور اللہ رب العالمین دے کولو نیکیاں حاصل کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے نامہ مال دے اندر 100 نیکیاں لکھ دیندے نے اور 100 برائیاں جڑیاں نے دور کر دیندے نے، اور صبح تو لے کے شام تک بندہ وہ شیطان دے شر دے کولو محفوظ ہو جاندا ہے جیڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے صحیح البخاری دی اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنی دعا پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اتنی دعا پڑھتا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندے دے گناہ سمندر دی جگ دے برابر بھی نے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندے نے، اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اور صحیح البخاری دی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کلمے ایسے نے جڑے اللہ رب العالمین نو بڑے ہی محبوب لگدے نے، بڑے ہی پیارے لگدے نے، اور زبان تے ادا کرن لگیاں بہت آسانی دے نال ادا ہو جاندے نے، اور کل قیامت والے دن ترازو دے اندر انہاں دا بہت بڑا وزن ہوئے گا، بہت بڑے پاری ہون گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو ایک کثرت دے نال ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ فرض نماز تو بعد ظہر عصر مغرب عشاء فجر کوئی بھی نماز فرض تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے ادھروں دی روح پرواز ہوندی ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیندے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اپنا کثرت دے نال ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو 5 وقت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک نو پڑھ کے اے دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.